غزل کا مطلب دیکھیے کہ جب بھی خوابوں میں وہ ستاتے ہیں، جب بھی خوابوں میں وہ ستاتے ہیں، نیند سے خود کو ہم جگاتے ہیں۔ جب بھی خوابوں میں وہ ستاتے ہیں، نیند سے خود کو ہم جگاتے ہیں۔ ہم جو فرقت میں گنگناتے ہیں، ہم جو فرقت میں گنگناتے ہیں، زخم سینے کے مسکراتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ماضی کے زخم یاد کر میں ہی نہیں، میری زندگی کے لمحے بھی سہم جاتے ہیں۔ شاعری کے فن کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام نئی پہل کرتے ہوئے درس شاعری کا انعقاد کیا گیا۔ کرناٹک اردو اکیڈمی کے کانفرنس ہال میں فن شاعری کی کلاس منعقد ہوئی، جس میں ریاست کے مختلف اضلاع سے شرکت کرنے والے 9 مشق قلمکاروں نے حصہ لیا۔ پروفیسر سید سجاد حسین، سابق صدر مدراس یونیورسٹی اردو ڈپارٹمنٹ نے فن شاعری پر سیر حاصل گفتگو کی۔ کلاس بڑی کامیاب اور حوصلہ افزا رہی۔ گزشتہ چند ہفتوں سے کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام پابندی کے ساتھ اہل سخن اور ادب کے طالب علموں کے لیے ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے، تاکہ شعر و ادب سے سروکار رکھنے والے فن شاعری کے مسائل سے آگاہ ہوں اور نئی نسل سے تعلق رکھنے والے شعراء مستقبل کے معیاری فندان بن سکیں۔ ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہیں جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا۔ صاحب دل یوں سر کٹاتے ہیں، صاحب دل یوں سر کٹاتے ہیں، جیسے پروانے جاں لٹاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اردو اکیڈمی کے چیئرمین اور معزز اراکین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا انتظام کیا ہے کلاسز کا، جس میں نہ صرف ادب بلکہ ادب کے جو جتنی اصناف ہیں اور فن شاعری ہے اس سے متعلق مختلف طرح کے کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ مجھے یہاں پہلی بار آنا ہوا ہے اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ مختلف اضلاع سے، گلبرگہ سے، بیدر سے اور مختلف دور دور کے مقامات سے طلباء یہاں آ رہے ہیں اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو اعلان ہوا ہے کلاسز کو آگے بڑھانے کا 2 سالہ کورس ہے، اس کورس کے لیے کلاسز میں طلباء کا آنا ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ 40-50 طلباء یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ آج چونکہ بعض مصروفیات کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے بعض طلباء نہیں آ سکے ہیں، لیکن عموماً 40-50 تک کی تعداد یہاں پہنچتی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آج کا جو کلاس خاص طور پر فن شاعری پر تھا، اور اس میں جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے، لڑکے لڑکیوں نے بہت ہی جم کر کے، بہت ہی پوری مستعدی کے ساتھ انہوں نے نہ صرف کلاس کو میں شامل رہے بلکہ سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک فن شاعری بہت ہی خشک موضوع ہے، اس موضوع پر لیکچر کا سننا اور پھر اس کو سمجھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ جتنا کچھ ہم نے پڑھایا ہے ابھی، وہ اس کا ہم نے امتحان بھی لیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے بات پلے پڑی ہے اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فن شاعری کے تعلق سے، علم عروض کے تعلق سے جو جانکاری ہمارے طلباء کو دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں وہ شعر کہنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہی اس اسکیم کی کامیابی ہے۔ میں ایک بار پھر سے تمام اراکین اکیڈمی اور چیئرمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ اقدام بہت ہی صحیح اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، تاکہ ہماری نئی نسل کو جو ہے ہم ان کو متوجہ کر سکیں۔ یہ نئی نسل کو ہم بلانا ہے اور ان کو اس میں شامل کرانا ہے۔ ہم مشاعروں سے ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں اس سے طلباء کو واقف کرانا ہے، تاکہ ان کے اندر
موجود شاعری کا جو جذبہ ہے وہ اجاگر ہو سکے اور ابھر کر سامنے آ سکے اور وہ شاعر بن سکیں اور وہ شعر کہہ سکیں۔ میرا نام امیر حمزہ ہے، میں بیلگام ضلع سے تعلق رکھتا ہوں، اور سب سے پہلے کرناٹک اکیڈمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے کلاس رکھ کر کے ہمت افزائی کر رہے ہیں طلباء کی، جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کو موقع مل رہا ہے، اور بہت اچھی کلاسز رہ رہی ہیں کہ شاعری جو کرنے والے ہیں ان کے لیے پتہ لگ رہا ہے کہ شاعری کس انداز سے کی جاتی ہے، اور آدمی شاعر کس طور پر بنتا ہے، کس طور پر امپروو ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا ضروری اصناف ہیں شاعری کی، حمد، نعت، اور اس پر اس سے پہلے بھی کلاسز میں گفتگو ہوئی تھی مفصل، اور آج کی گفتگو بڑی شاندار اور جاندار رہی، جس میں بتایا وتد، مجموع، سبب کے مختلف بتائے گئے کہ شعر کس طور پر بنتا ہے، بحریں کس طور پر بنتی ہے، رکن کس طور پر بنتا ہے۔ تو جو نئے سیکھنے والے ہیں اگر وہ کلاس اٹینڈ کریں گے دوسرے بھی، تو یہ یقین ہے کہ وہ اچھے شاعر بن سکتے ہیں، اور آئندہ مستقبل میں یہ امیدیں ہیں کہ جو یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ایک اچھے شاعر بن کر ابھریں گے اور سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اکیڈمی کو۔ ہم جو فرقت میں گنگناتے ہیں، زخم سینے کے مسکراتے ہیں، پاس الفت نبھانے کی خاطر، پاس الفت نبھانے کی خاطر تیری محفل میں آتے جاتے ہیں، پاس الفت نبھانے کی خاطر تیری محفل میں آتے جاتے ہیں، حال خوشیوں کا سن لیا تم نے، حال خوشیوں کا سن لیا تم نے، آ تجھے درد دل سناتے ہیں، حال خوشیوں کا سن لیا تم نے، آ تجھے درد دل سناتے ہیں، جن پہ آصیب غم کا سایہ ہے، جن پر آصیب غم کا سایہ ہے، شعر کا رس انہیں پلاتے ہیں، جن پہ آصیب غم کا سایہ ہے، شعر کا رس انہیں پلاتے ہیں، کب تلک تو مجھے جلائے گی، کب تلک تو مجھے جلائے گی، روشنی آ تجھے جلاتے ہیں، کب تلک تو مجھے جلائے گی، روشنی آ تجھے جلاتے ہیں، میں تو الفت سے دور اچھا ہوں، میں تو الفت سے دور اچھا ہوں، وصل کے حادثے ڈراتے ہیں، وصل کے حادثے ڈراتے ہیں، ایک ویراں سے شہر میں پھر سے، ایک ویراں سے شہر میں پھر سے، آؤ ہم بزم غم سجاتے ہیں، آؤ ہم بزم غم سجاتے ہیں۔ مقطع دیکھیے کہ جن سے تم دور ہو گئے عالم، جن سے تم دور ہو گئے عالم، انہی لوگوں کو پھر مناتے ہیں، انہی لوگوں کو پھر مناتے ہیں، ہم جو فرقت میں گنگناتے ہیں، زخم سینے کے مسکراتے ہیں۔ جیسے پروانے جان اٹھاتے ہیں، رنجشیں بھول کر تمام اپنی، رنجشیں بھول کر تمام اپنی، پھول الفت کے ہم کھلاتے ہیں، پھول الفت کے ہم کھلاتے ہیں، اوڑھتے ہیں فقر کی جو چادر ہیں، اوڑھتے ہیں فقر کی جو چادر ہیں، خون پسینہ وہی بہاتے ہیں، خون پسینہ وہی بہاتے ہیں۔ ترہی مصرع ہے، تذکرہ جب بھی تیرا ہوتا ہے، تذکرہ جب بھی تیرا ہوتا ہے، زخم سینے کے مسکراتے ہیں، زخم تذکرہ جب بھی تیرا ہوتا ہے، زخم سینے کے مسکراتے ہیں، داغ خود صاف کرنے پڑتے ہیں، داغ خود صاف کرنے پڑتے ہیں، لوگ تو آئینہ دکھاتے ہیں، لوگ تو آئینہ دکھاتے ہیں۔ مقطع دیکھیے، ان کو حمزہ نے خوب پرکھا ہے، ان کو حمزہ نے خوب پرکھا ہے، ہاتھ ہنس ہنس کے جو ملاتے ہیں، ہاتھ ہنس ہنس کے جو ملاتے ہیں۔ تیری یادوں کی لہر جب اٹھتی ہے، مشکل سے پھر دل کو بہلاتے ہیں، ماضی کے زخم یاد کر میں ہی نہیں، میری زندگی کے لمحے بھی سہم جاتے ہیں، میں تنہا ہوں مجھے تنہا ہی رہنے دو، لوگ میری سادگی سے بھی ڈر جاتے ہیں، تمہیں نہ آنا ہے اور نہ آؤ گے، اور ہم ہیں کہ تمہارا انتظار کیے جاتے ہیں، آنکھ بہار کی منتظر ہے اور ہم، آنکھ بہار کی منتظر ہے اور ہمیں جاڑے کے خواب بہت ستاتے ہیں، زندگی کے طویل سفر میں اے امید، عشق کے موسم تو آتے جاتے ہیں۔